بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یعد للذین، یہ تخویف ہے اور علت خوف کا بیان ہے کہ پہلے جن کو تباہ کیا ان کی تباہی کی وجہ جو جرم تھا تکذیب آیات اور انبیاء کی نافرمانی، وہی جرم موجودہ مکذبین میں موجود ہے، تو ان سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وَنَتْبَعُ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ سنتے نہیں، یعنی دل سے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ، یہ آیت تمام قصوں کے متعلق ہے، حضرت نوح، صالح، حضرت شعیب، سب کے ساتھ لگ رہی ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں، نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے، من انبائها، کچھ خبریں ان کی، یہ من تبعیضیہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے، بالبینات، ساتھ معجزات کے۔ بینات عام ہیں، بینات دلائل، بینات بیان احکام واضح، اور بینات معجزات۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لائیں، بما كذبوا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی، من قبلو، اس سے پہلے۔ یہ سبب ہے عدم ایمان کا کہ انہوں نے ایمان کیوں نہیں لایا، کہ پہلے انہوں نے تکذیب کی، پھر اس تکذیب پر ڈٹ گئے اور اسی تکذیب کی روش پر قائم ہو گئے۔ کذالک یتبع اللہ، کذالک لذالک، اسی وجہ سے، لذالک، ذالک کا مشار الیہ، یہ تکذیب ہے، اور کاف لام کے معنی میں ہے، معنی یہ ہے لذالک تکذیب، اس تکذیب کی وجہ سے مہر کرتا ہے اللہ اوپر دلیں کافروں کے، کافروں کے دلوں پر مہر، اس کی وجہ تکذیب ہوتی ہے، لذالک التکذیب۔ وما وجدنا لأکثرہم، اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو، من احدن، عہد نباہ کرنے والا، عہد پورا کرنے والا، جتنے بھی تھے وہ عہد کے منکر تھے۔ وہ عہد کیا ہے؟ قال الحسن العہد الذی عہد الیہم مع الانبیاء، وہ ان کا وہ عہد تھا جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ عہد توحید ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اکثر جو تھے انہوں نے عہد توحید والا توڑ دیا، اس عہد پر قائم نہ رہے۔ عہد اللہ تارتن یکون بما رکزہ فی عقولنا وتارتن یکون بما امرنا بہ بالکتاب والسنہ۔ عہد اللہ وہ ہے جو ہماری فطرت میں مرکوز ہے، عہد توحید، اور کبھی عہد سے مراد کتاب و سنت کے ذریعے جو عہد لیا جاتا ہے اور رسولوں کے ذریعے، اور وتارتن، اور کبھی ہوتا ہے بما نلتزمہ، جو ہم التزام کرتے ہیں، ولیس بلازم فی اصل الشرع، اصل شریعت میں لازم نہیں، جیسے نظر وما یجری مجراہا، اور جو اس کے جاری مجرا ہے، مالا ھذا قولہ منہم من عاہد اللہ۔ تو عہد کی تین صورتیں قرطبی نے بیان کی، ایک تو عہد فطرتی عہد توحید ہے، دوسرا کتاب و سنت اور رسولوں کی زبان پر جو عہد ایمان بالرسل، اطاعت الرسل کا کیا جاتا ہے، کبھی یہ مراد ہوتا ہے، اور کبھی وہ عہود مراد ہوتے ہیں جو ہم نے التزام کیا، مثلاً ہم نے منت مانی، نظر نیاز مانی، قسم اٹھائی، یہ التزام کرتے ہیں جو لیس بلازم فی اصل الشرع، شریعت میں لازم وہ چیز نہیں ہوتی اور ہم اس کو اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگلا حوالہ بھی ہے کہ العہد الذی اخذہ علیہم ہوا ما جبلہم علیہ وفطرہم علیہ، یہ عہد توحید عہد فطرت ہے۔ ان عبارتوں کے تعدد کا مقصد یہ بتانا ہے کہ توحید یہ فطرت کا مسئلہ ہے، اور اصل فطرت جبلت جو ہر انسان میں مرکوز کی گئی وہ خالص اللہ کی توحید ہے۔ وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَصْلَابِ، اور اسلاب پیٹھوں میں اسی پر عہد لیا گیا، الستُ بربکم والا، انہ ربہم، یہ کہ وہ اللہ ان کا رب ہے، وملیکہم، ان کا متصرف ہے، وانہ لا الہ الا ہو، اور اس بات کا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، فاقروا بذالک، انہوں نے اس کا اقرار کیا، وشہدوا علی انفسہم بہ، اپنے اوپر گواہی دی اس پر، فخالفوا وترکوہ، اس کی مخالفت کی، اس کو چھوڑا، وراء ظہورہم، پیٹھوں پیچھے، وعبدوا مع اللہ غیرہ، اور عبادت کی اللہ کے ساتھ اس کے غیر کی، بلا دلیل ولا حجت، بغیر دلیل بغیر حجت کے، لا من عقل ولا من شرع، نہ عقلی دلیل اس پر نہ دلیل شرعی، وفی الفطر السلیمہ، خلاف ذالک
فطرت سلیمہ کے اندر اس کے خلاف موجود ہے۔ وجاءت الرسل الکرام، اور آئے سب رسول کرام من اولہم الی آخرہم، اول سے لے کر آخر تک، بالنہی عن ذالک، اسی شرک سے روکنے کے لیے، کما جاء فی صحیح مسلم، جیسا کہ صحیح مسلم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو حنیف موحد پیدا کیا۔ فجاءتہم الشیاطین، بس آتی ہیں ان کے پاس شیاطین، انسانوں سے، جنات سے، ان کو ان کے دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ وحرمت علیہم ما احللت لہم، اور وہ شیاطین ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دیتے ہیں جو میں نے حلال کی ہیں ان کے لیے۔ وفی الصحیحین کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، الحدیث ابن کثیر۔ یہاں تک یہ جو اوپر لفظ آیا من احدن، اس پر میں نے آپ کے سامنے قرطبی، ابن کثیر اور اس کا معنی بیان کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ احد یہ اور بھی کئی مقام پہ آئے گا، آگے بھی آ رہا ہے اسی صورت میں بھی، اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ اصل احد جو ہے وہ رکوز فی الفطرت، فطرت کے اندر مسئلہ توحید کی آب جاری ہے، اور وہ فطرت جو الستو بربکم پر بات آئے گی، اسی سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی فطرت میں توحید رکھی ہے، اور شرک والا مسئلہ یہ خلاف فطرت، فطرت تبع عقل سلیم، ان کے موافق مسئلہ توحید ہے، چاہے وہ توحید فی الالوہیت ہو، اور توحید فی الالوہیت کے جو اقسام بھی ہیں، توحید اعتقادی، توحید فعلی، وہ سب یہ فطرت کا مسئلہ ہے، اور جو شرک ہے وہ عارض ہے، اور خارجی عوارض کی وجہ سے شرک پیدا ہوا۔ تو انسان کی اصل فطرت میں بھی توحید، اور انسان کی تاریخی فطرت میں بھی توحید ہے۔ شرک لاحق ہے، عارض ہے، باہر کے اسباب کی پیداوار ہے، اندر کی نہیں۔ ایک دوسرا کہ اصل اس عہد کے بعد ایک عہد ہے جب انبیاء کو بھیجا گیا تو انبیاء کی دعوت پر اطاعت الرسل، اتباع الانبیاء، یہ بھی عہد ہے، عہد ایمان۔ اور تیسرا عہد شریعت میں وہ چیزیں جو شرعاً لازم نہیں، مثلاً آپ پر 5 نمازیں
اب ایک آدمی منت اور نظر مانتا ہے کہ میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا. اب جب منت مانی تو وہ ایسی چیز اس کے لازم ہو گئی جو پہلے لازم نہیں تھی. اب یہ بھی ایک عہد ہے، التزام اس چیز کا جو شریعت میں لازم نہیں ہے. یہاں پر جو عہد مراد ہے پہلے 2 عہد ہیں، ایک عہد فطرت، دوسرا عہد علی السنۃ الانبیاء. اللہ فرماتے ہیں جن کو بھی ہم نے تباہ کیا اکثر ان کے عہد کو نباہ کرنے والے نہیں تھے. نباہ یہ پنجابی کا لفظ ہے، شاہ صاحب نے اس کا معنی کیا، شاہ عبد القادر نے پرانی اردو میں، کہ نباہ کرنے والے یعنی وفا کرنے والے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ، اور پایا ہم نے اکثر ان کو باوجود ارسال رسول کے لفاسقین، حد سے نکلنے والے، حد سے نکلنے والے یعنی مشرک. اچھا بھائی ایک حاشیہ اردو میں رہ گیا، یہ حاشیہ بہت کام کا ہے، یہ اسی پر ہے، آپ پہلے بولتے بھی نہیں، من عہد، یہ عہد پر ہے، اور اوپر لفظ ایک آیا کذالک یتبع. تبع کا معنی ہے ٹھپا لگانا یا نقش کرنا. ٹھپا ٹھپا لگانا یا نقش کرنا، اس کی تعبیر ختم سے بھی کی جاتی ہے. ختم وہ حلوے والا نہیں، مور، جس کا معنی مور لگانا. جیسے سورہ بقرہ آیت 7 خاتم کا معنی آخر اتمام ہے، یعنی بعد ختم کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اسی طبع سے طبیعت ہے، اور طبیعت ایسا وصف ہے جس میں تغیر نہیں. طبع علی القلوب کا مطلب یہ ہے کہ دل ایسا خراب ہو گیا کہ کوئی خیر، ہدایت، ایمان، علم نافع، فکر سلیم کو قبول نہیں کرتا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شرور، گناہوں پر ایسا اصرار کیا جائے کہ ان کا قبو دل سے نکل جائے، یعنی ان کی برائی دل سے نکل جائے اور وہ خوبصورت معلوم ہونے لگیں. خیر، شر، حق، باطل کی تمیز اٹھ جائے، شر کو خیر، باطل کو حق سمجھنے کی نوبت پر تکرار ہو جائے، جس سے قبول حق کی استعداد زائل ہو جائے. جیسے یہود کے بارے میں فرمایا سورہ النساء آیت 155، منافقین کے بارے میں فرمایا سورہ توبہ، اور اسی طرح سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر لیا جائے. اہل ایمان کے لیے ضروری ہے ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کریں اور خود کو ان صفات مذمومہ سے بچائیں جن کی وجہ سے گزشتہ امتیں تباہ و برباد ہوئی. یہ ایک پوری تقریر آ گئی تباہ اور ختم پر. یہ لفظ بار بار آئے گا، اس لیے عربی میں بھی اس کی توضیح ہو گئی، اور جہاں پر اردو میں ان سب عبارتوں کا خلاصہ ہے.